بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی پہ جس نے آج کے روز دنیا کو اپنے نور سے روشناس کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی سب کو مبارک ہو۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ گو پروگرام بڑا مشکل ہے۔ پاکستان میں آج بہت ہی خوفناک قسم کے 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ کئی قیمتی جانیں لے لی گئی ہیں اور ایک بار پھر لگا یوں ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا پھر سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن جو ریاست اور سیاست کی لڑائی ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے۔ اور آج باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب ریاست کے مجرم ہیں اور ان کا معاملہ ریاست کے ساتھ ہے۔ تو بڑی خبر یہ کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی وزارت عظمیٰ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم بننے کے اہل نہیں ہیں، انہیں اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ ان کے علاوہ 3 اور اہم افراد کے خلاف بھی درخواست دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بعد سہالہ میں بھی شکنجہ سائز برابر کر دیا گیا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی۔ اہم شخصیت کہلانے والے صاحب اب تمام سیاستدانوں کی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے ہیں۔ وقت قریب ہے، گھیرا تنگ ہو گیا ملک ریاض صاحب کے اوپر، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ملک ریاض صاحب کو بچانے کے لیے پورے طریقے سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، زور لگا رہی ہے۔ اس پر بارے میں بات کریں گے۔ تو لگتا ہی ہو کہ ریاض صاحب نے 2 ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کی جائے گی، نہ ہی انہیں ڈیل دی جائے گی۔ قانون کے مطابق بھی 1% چانس نہیں ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے، تو ان سے قانون کے مطابق ہی نپٹا جائے گا، اور کہیں رہائی کا کوئی چانس ہوا تو وہ مارچ 2024 سے پہلے جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے وکیل، اور جنہوں نے کل بڑی شہرت حاصل کی کہ انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں اپنے مخالف سینیٹر افنان کو مار مار کر دمبا بنا دیا، اور اس کی انہوں نے باقاعدہ 2 دن داد سمیٹی، لیکن جب ویڈیو سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ بھی کاغذی شیر ہے، اور یہ اسی طرح کی یعنی جعلساز ثابت ہوئے جس طرح ان کی جماعت کے اکثر لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر، جھوٹ کی عمارت پر کھڑی پی ٹی آئی کے وکیل بھی ویسے ہی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور پتہ ہی چلا کہ یہ تو کٹ کھانے والوں میں شامل تھے۔ تو اب پارٹی کے لوگ اور ان کے ووٹر سپورٹر خاصے ناراض بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، شرمندہ بھی پھر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی نے اپنے واٹس ایپ گروپوں سے بھی نکال دیا ہے۔ انہوں نے کل ملاقات کی تھی عمران خان سے، اس کے بعد انہوں نے آ کے بڑے بلند و باغ دعوے کیے تھے کہ عمران خان نے انہیں بڑی شاباش دی ہے، کیونکہ عمران خان نے کون سا ویڈیو دیکھی تھی؟ انہوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ایکس سینیٹر افنان اللہ کو انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں باقاعدہ پھینٹی لگائی ہے، لیکن ویڈیو ایک ثبوت تھا جو کہ سامنے آیا، اور اس سے پتہ چلا کہ افنان اللہ کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ شیر افضل مروت نے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن جواب میں انہوں نے پھینٹی کھائی، کیونکہ انہیں یہ علم نہیں تھا، بقول جاوید چودھری کے جنہوں نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا تھا، کہ شیر افضل مروت کو مار پڑی ہے اور یہ پٹائی افنان اللہ نے کی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر چڑھ کر لاتے مکے گھونسے مارے ہیں۔ اور شاید شیر افضل مروت کو یہ نہیں پتا تھا کہ افنان اللہ جو ہے وہ بلیک بیلٹ ہے اور کراٹے ماسٹر ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی افنان اللہ کے ساتھ یہ والا پنگا لینے کی جرت نہ کرتا۔ تو غلط فہمی میں مارا گیا بیچارہ، اور پھر اس کے بعد اب پی ٹی آئی میں ان کے اوپر افتاد آئی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس نے پی ٹی آئی کے ایک کور کمیٹی کے ممبر شعیب شاہین کے اوپر غداری کا بھی الزام لگایا، اور اس کے بعد پارٹی کے اندر اس کے حوالے سے مخالفت بڑھ گئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اب 2 بڑے دھرے بن گئے ہیں، ایک شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسرا شعیب شاہین کے ساتھ کھڑا ہے، اور شعیب شاہین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ غدار ہے، اور یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، یہ ان کی مخبری پہ ہو رہی ہیں۔ یعنی فروخ حبیب کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے شعیب شاہین کے اوپر کہ جب سے یہ آیا ہے لائن لگی پکڑے جانے والوں کی، ہر بندہ پکڑا جاتا ہے۔ عثمان ڈار پکڑا گیا، کسی کو نہیں پتا تھا وہ کراچی میں چھپا ہوا ہے۔ صداقت عباسی پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ
अली नवाज अवान पकड़ा गया, ग्वादर से पकड़ा गया फरूख हबीब, तो किसी को पता नहीं था कि ये ग्वादर में है। हाँ, पार्टी के चंद लोगों को ये इल्म था। तो इस पर भी यानी सवाल उठाया जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो रुपोश रहनुमा है उनके वेयर अबाउट्स का कोई जिक्र हुआ और उसकी मुखबरी हो गई, तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। लेकिन इसके बावजूद तो पीटीआई का हिस्सा है और ये लड़ाई अब आगे चलेगी और ये लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर बड़ी वाजिया खलीज ये भी है। कुछ लोग कहते हैं जी जो पीटीआई के वकला हैं वो भी इमरान खान को मरवा रहे हैं, वो इमरान खान को बजाय किसी केस में रिलीफ दिलवाएं वो जज्बाती हो जाते हैं अदालतों के अंदर और प्रॉपर दलाइल नहीं देते, जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो मजीद केसों में धंसते जा रहे हैं। एक केस खत्म होता नहीं और दूसरा शुरू हो जाता है। और ये जो वकला की जो हिकमत अमली है ये दुरुस्त नहीं है, उनके ऊपर एतराज हो रहा है। तो एक नया महाज पीटीआई के अंदर भी खुल चुका है। तो कहने वाले कहते हैं कि सब फड़े जाएंगे और जो बाकी के लोग रुपोश है वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ग्वादर एक छोटा सा इलाका है और वहाँ पे बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ काम करती हैं बलूचिस्तान के इलाके में काम करती हैं। और फरूख हबीब जो कि 9 मई के वाक़यात में वांटेड है, वो इतने अरसे तक बड़ी कामयाबी से ग्वादर में कैसे छुपा रहा और ग्वादर के एक पोश फ्लैट के अंदर वो मुकीम था जहाँ उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वहाँ की जो यानी एक इदारे के सरबराह है जिनको वहाँ पे लगाया गया है, क्या ये उनके शेल्टर में था? क्या बलूचिस्तान को पीटीआई के मफरूर जो लोग हैं उनकी पनाहगाह के तौर पर डील किया जा रहा है और वहीं से लोग जो है ईरान और यूरोप की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग इटली भी जा चुके हैं। तो ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि अभी तक इदारे का हिस्सा है लेकिन इदारे की पॉलिसियों के खिलाफ अमल कर रहे हैं। इशारा आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, उनका नाम ऐसे किसी और मामले में भी है, तो उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इमरान खान का आपको बताते हैं कि इमरान खान जो है वो आजकल अडयाला जेल के सर्कल 4 में कैद है। इतलात ये थी कि इमरान खान साहब को जेल में बी क्लास दे दी गई है, उनको कमरा दे दिया गया है, उनको बड़ी अच्छी सहूलियात दे दी गई हैं। लेकिन जो ज़राए वो कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल के सर्कल नंबर 4 में रखा गया और उसे आर्जी तौर पर रिमांड सेल जो है वो उसमें तब्दील किया गया है। वैसे इमरान खान साहब को बी क्लास देने में कोई यानी अमर माने नहीं है, किसी वक्त भी उनको बी क्लास दी जा सकती है और बी क्लास में उनको काफ़ी सहूलियात मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल वो जहाँ बंद है वो बैरक 2020 में तमीर की गई थी और ये खास साहब ने अपने दौरे हुकूमत में स्पेशली तमीर करवाई थी ताकि अपने मुखालफिन को वहाँ पे कैद में रख सकें। और शायद खान अब्बासी इसी सेल में कैद रहे हैं और इसे कहा जाता है कि इसमें एक चक्की भी है, उस चक्की में बंद किया जाता है। तो ये कैदियों की बैरक्स है जो कि आम कैदियों से खासी दूर है, यानी अडयाला जेल में जो बाकी कैदी है उनसे अलग हटकर एक अलग बैरक बनाई गई है और काफ़ी फासले पे है, आम कैदी उससे काफ़ी दूर है। तो सिक्योरिटी ज़ाहिर है यहाँ भी सख्त है, इमरान खान साहब से मिलने पे पाबंदी है और बैरक के आसपास भी काफ़ी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी और सर्च लाइट लगाई गई हैं। तो जो अहम बात है इसमें कि इमरान खान जहाँ रखे गए हैं जिस चक्की में उसके बिल्कुल बराबर फांसी घाट है। तो लगता है कि इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता फांसी घाट के करीब ले जाया जा रहा है या फिर उनको ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं जिससे उनको उनके असाब तोड़े जा सके। और जो पीटीआई के लोग जो उनसे मिलकर आते हैं वो तो इस बात का इजहार करते हैं कि इमरान खान साहब बड़े मजबूत हैं, डटे हुए हैं और वो बिल्कुल यानी अपने मौक़िफ़ पे कायम है, उनसे कोई डील करना नहीं चाहते। जबकि दूसरी तरफ के ज़रा ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब से कोई डील करने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब को आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने यूएनओ में तकरीर के बाद लंदन वापसी के दौरान लंदन में मुख्तसर क़याम किया, वहाँ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो अब सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो दरअसल स्टेट के मुजरम है, स्टेट के मुलज़िम है और उनका जो मामला है वो स्टेट के साथ है, यानी रियासत के साथ है। तो उनका सियासत से कोई मामला नहीं है, वो सियासी कैदी नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और जिससे लगता है कि जो रियासत है वो इमरान खान के साथ किसी किस्म की भी डील या किसी किस्म का भी कोई यानी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसको सियासी मामला नहीं समझ रहे और ना ही इमरान खान साहब को सियासत के साथ या सियासी तरीके से डील किया जा रहा है। इसके अलावा
ایک بڑے ٹائکون ملک ریاض صاحب جن کے اوپر خیبر پختونخوا میں ایک FIR درج ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کی اس میں گرفتاری نہیں ہوئی۔ اربوں روپے ہتھیار لیے گئے صرف فارم بیچ کر، اور لینڈ نہ ہونے کے باوجود زمینیں بیچی گئیں، پلاٹ بیچے گئے۔ ایک کیس ان کے اوپر وہ ہے۔ ایک اور ان کے خلاف راولپنڈی میں ایک کیس جو ہے، اس کی درخواست جو آئی ہے، اس میں بھی ایک خاتون ہے جس کے پلاٹ پر قبضے کی کوشش کی گئی، اور اس کی کوشش میں ناکامی پر اس خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے پلاٹ کے اوپر اس کو مارا گیا، اس کے فیملی کے لوگوں کو مارا گیا، اور پلاٹ کے لیے جو زیر تعمیر ملبہ تھا وہ اٹھایا گیا۔ یہ 2 کنال 13 مرلے کا ایک پلاٹ ہے۔ تو ملک ریاض، علی ریاض، امجد محمود چودھری، چودھری جاوید، محمد جبار، ملک جلیل، اور یہ ان کے نام ہے، اور سائلہ کا نام ہے فرخ آصف۔ یہ خاتون ہے، زوجہ آصف، اسلام آباد کے سیکٹر ای کی رہائشی ہے۔ انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ انہوں نے ایک پلاٹ لیا تھا کسی شخص سے، اور باقاعدہ قانونی کارروائی کی گئی، لیکن بعد میں بیریا ٹاؤن نے ان سے یہ پلاٹ خریدنے کی کوشش کی۔ انکار پر جو ہے ان کے پلاٹ پر قبضے کی کوشش کی گئی، اور پھر ان کو مارا پیٹا گیا۔ تو انہوں نے باقاعدہ نامینیٹڈ جو ہے درخواست دی ہوئی ہے کچھ لوگوں کے خلاف، جنہیں ملک ریاض بھی شامل ہے۔ تو اب ان کے خلاف ایک اور مقدمہ ہے۔ تو ان کے خلاف مقدمات کی تعداد کا بڑھنا، اور پاکستان کے مختلف تھانوں میں ان کے خلاف FIR درج کرنا۔ اس سے پہلے تو کوئی تھانہ ان کے خلاف درخواست نہیں لیتا تھا۔ تو اب ان کے خلاف جو درخواستیں انٹرٹین ہو رہی ہیں اور آ رہی ہیں اور انٹرٹین بھی ہو رہی ہیں، اس سے لگتا یوں ہے کہ بھائی صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ بہت ہی بااثر لوگ جن کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے، مسلم لیگ نون سے ہے، اور سیاسی جماعتوں سے ہے، اور کچھ جو ایکس جنرلز اور کچھ ایکس ججز، وہ سب انہیں بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پچھلے ولاگ میں کہ انہوں نے کچھ فلائی کام بھی شروع کر رکھے ہیں، اور وہ بڑے مفت لیپ ٹاپ، مفت راشن، اور پتہ نہیں مفت پیٹرول، یہ کچھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ اس بار جو ہے وہ ہتھ کڑی تیار ہے، اور سود سمیت جو ہے وہ ان سے ادائیگی جو ہے وہ کروائی جائے گی۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جان چھڑواتے ہیں، یا گرفتاری کا سامنا کرتے ہیں، یا کوئی کسی سے ڈیل کر کے پتلی گڑھ سے نکل جاتے ہیں۔ ویسے ملک ریاض آج تک گرفتار نہیں ہوئے، تو پہلی بار جو فضا ہے مجموعی طور پر لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے، اور ان کے خلاف پے در پہ مقدمات ہو رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں آج 2 مقامات پہ دھماکے ہوئے۔ مستونگ میں دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد ہنگو میں 2 جگہ پہ دھماکے ہوئے۔ جو مستونگ میں دھماکہ ہوا ہے اس میں 55 نمازی شہید ہوئے ہیں، اور ہنگو میں نماز جمعہ کے دوران 2 خودکش دھماکے ہوئے 2 مختلف جگہوں پہ، اس میں 5 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ تقریباً 60 افراد ان 3 حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اور جو ہنگو میں واقعہ ہوا وہ عید میلاد النبی کا جلوس تھا، یا اس کی تیاری کی جا رہی تھی، اس پر اٹیک ہوا۔ جبکہ زوب میں پاک افغان سرحد کے اوپر افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 3 TTP کے دہشت گرد جو ہیں وہ مار دیے گئے، جبکہ پاک فوج کے 4 جوان اس واقعے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ لڑائی بتاتی ہے، تو یہ تینوں واقعات کو اگر آپ دیکھیں جو مختلف جگہوں پہ ہوئے ہیں، ایک ہی روز میں ان واقعات کا ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تینوں کا تعلق جو ہے بلوچستان، KP کے اور افغان سرحد، یہ ان ایریا سے ہو رہا ہے۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان اور افغانستان کے معاملات بہت خراب چل رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کالعدم TTP ہے۔ تو جو میرا گمان ہے کہ یہ معاملات وہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ابھی کل ہی اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے غیر قانونی طور پر مقیم افغان ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور یہ آپریشن کافی دنوں سے جاری ہے۔ تو ایک تو پاکستان نے کچھ دنوں کے لیے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بھی بند رکھی۔ تو میرا خیال جو ہے، اگر آپ حالات و واقعات کو دیکھیں تو تمام تانے بانے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے یہ نہیں ملتے جلتے ہیں۔ کل افغان حکومت کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے چترال میں حملہ کرنے والے 200 TTP کے لوگوں کو افغانستان کے کسی علاقے میں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ تو ایک تو افغانستان کے اندر TTP کے اوپر شامت آئی ہوئی ہے، اور افغان حکومت ان کے اوپر سختی کر رہی ہے۔ دوسرا، پاکستان سے افغانی نکالے جا رہے ہیں جو کہ جن کا تعلق ظاہر ہے زیادہ تر کا TTP سے ہے، وہ کالعدم TTP ہے۔ خان صاحب نے تو 40,000 لوگ لا کے خیبر پختونخوا میں آباد کر دیے تھے۔ تو اب لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان میں اپنے مفادات کو یعنی ادھورا چھوڑ کر جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔
یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان سے ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، تو اس کا رد عمل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس رد عمل کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کو ان کو اندازہ تو ہے، لیکن وہ اس کو انٹرسپٹ کر نہیں سکی۔ لیکن پچھلے آپ دیکھیں گے ہفتے کے دوران، تو کل پرسوں بھی ایک بہت بڑی گاڑی پکڑی گئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ کئی کلو بارودی مواد موجود تھا، اور پشاور کو تباہ کرنے کی بھی ایک سازش ناکام بنائی گئی، کوٹا کو بھی اڑانے کی سازش۔ تو یہ یعنی کچھ چیزیں انٹرسپٹ ہو جاتی ہیں، پکڑی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی کہ فلاں شہر تباہی سے بچ گیا، وہ سمجھتے ہیں یہ کچھ ایجنسی نے کارروائی پائی ہے۔ لیکن جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، پاکستان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ یعنی پاکستان کو دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے، اور بنیادی وجہ یہ کہ پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور ان کو پاکستان کے اندر ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انڈیا میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں اس وقت انوالو ہے۔ انڈیا کی انوالومنٹ اس حد تک ہے کہ یہ جو فائنینسنگ کرتے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کو تاکہ وہ پاکستان کے اندر انریسٹ رکھے، اس حد تک ان کا عمل دخل ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، وہ لوگ جو جہادی یا جہاد کے لیے اپنا کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کر رکھا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا ریئیکشن ہے۔ تو اس معاملے میں آپ کو الرٹ رہنا چاہیے کہ افغانی میں پشتونوں کی بات نہیں کر رہا اور پاکستان میں رہنے والے پٹھانوں کی بات نہیں کرتا، کچھ افغانی ایسے ہیں جو کہ انلیگل طور پر پاکستان میں موجود ہے، اور وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، اور ان کا مقصد یہ کہ اس طرح دہشت گردی کر کے پاکستان کو پریشرائز کیا جائے تاکہ وہ ان کو پاکستان سے باہر نہ نکالے، کیونکہ افغانستان بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اب افغانستان کے ساتھ ہم نے اسمگلنگ روکی ہے، ٹریڈ روکی ہے، تو دیکھیں ڈالر کتنی تیزی سے نیچے آیا اور چیزیں بھی سستی ہو رہی ہے۔ اب جو ایک آج رپورٹ سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے قومی خزانے کو سالانہ 185 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ لگژری آئٹم جو ہے وہ وہاں سے پاکستان آ رہی ہے۔ تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹائرز، فیبرکس، کاسمیٹکس اور ٹائلز یہ چیزیں جو ہے افغانستان سے آ رہی ہیں، اور ایک سال میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا حجم 2.5 ارب ڈالر اضافے سے 6.71 ارب ڈالر ہو گیا ہے، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ نے پاکستان کی جانب سے درآمد پر پابندی کے اثرات کو زائل کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے حالات سے فائدہ سب سے زیادہ افغانستان اٹھا رہا ہے، اور افغانستان کی کرنسی مضبوط ہو گئی ہے، پاکستان کی ویک ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں پاکستان کے، چاہے وہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے افغانستان سے سرحد پار سے حملے آپ دیکھ لیں، تو ان سارے معاملات کا جو تانا بانا ہے، لنک ہے، وہ بہرحال افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ باقی اگر ہم اس بات پر مصلحتاً خاموش رہے کہ جناب وہ ہمارا نیبر ہے، مسلمان بھائی ہے، تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف جو درخواست آئی ہے، وہ درخواست جو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے ایک وکیل سید عزیر الدین کاکا خیل نے جمع کرائی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق، نگران مشیر احد چیمہ، فواد حسن فواد، پرنسپل سیکرٹری سید توقیر حسین، ان چاروں کو ہٹایا جائے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں، یعنی احد چیمہ، توقیر حسین اور فواد حسن فواد اور کاکڑ صاحب، یہ ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، اور آئندہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ان افراد کو نگران حکومت سے ہٹایا جائے۔ تو یہ درخواست ہے، اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس پہ کیا ایکشن لیتا ہے۔ ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب تو کسی حکومت کا حصہ نہیں رہے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کا حصہ ضرور رہے ہیں، اور وہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی کا کافی عرصے تک حصہ رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے باپ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، کسی اور جماعت میں چلے گئے۔ اب ان کے خلاف یہ درخواست ہے، جس کے بعد جو پی ٹی آئی بڑی چھالا مار رہی ہے کہ جناب کاکڑ کی چھٹی ہو رہی ہے اور کاکڑ صاحب جا رہے ہیں۔ ویسے کاکڑ صاحب نے بھی خاصا یعنی دھماکہ کیا ہوا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردوں کا بہت خیال رکھیں۔